اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت درجے بلند کرے قبلہ علامہ مولانا شوکت حسین لکشمندی صاحب کے خوبصورت بولا، اچھا بیان کیا، مزہ آیا۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم کریں۔ یقیناً مبارکباد مستحق ہیں جمشید قادری صاحب، آپ کے والد ماجد، تمام اہل خانہ جتنے گھر کے افراد ہیں، یقیناً مبارکباد مستحق ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سارے خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے آئے۔ اور پھر آپ اس خالی اس چیز پہ غور کریں کہ لکھ رہا ہے ذکر ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا نام۔ اب یہ الحمدللہ یہ عاشق رسول ہے، اللہ مولانا صاحب کے درجے بلند کرے۔ کچھ علامہ حضرات کو اس چیز پہ اختلاف ہے، سیدنا ابو طالب ٹھیک ہے، اور آج تک میں آپ کو بتاؤں زیادہ الحمدللہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ خوش رکھے صداقت فریدی صاحب کو، طاہر القادری وہ بھی اچھا بول رہے ہیں اس موضوع پہ، حنیف قریشی صاحب وہ بھی اچھا بول رہے ہیں، بہت سارے علامہ حضرات۔ اور آپ یقین کریں میں نے سیب الرحمان صاحب وہ بھی اچھا بول رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اس سارے کا جو سر ہے الحمدللہ ہمارے قبلہ سید انور شاہ گیلانی قادری رضاقی بغدادی ہمی منزلہ آپ کے ساتھ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا جو ذکر خیر اٹھایا، کمال کا۔ یقین کریں میں جیسے میں نے پڑھا نا، میں نے سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ آقا جی کے دادا حضور ان کی ہسٹری بھی پڑھی ہے، آقا جی کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کو بھی پڑھا ہے، ماجی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ کو بھی پڑھا ہے، اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ کو بھی۔ ٹھیک ہے، ابھی ٹائم تو شارٹ ہے، سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک ہی بات بتا رہا ہے، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا نبوت کا، تو اچھے اثر و رسوخ والے جو حضرات تھے نا، بڑے بڑے سردار، وہ آقا کریم علیہ السلام کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اور قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام پر جب وہ سارا مجمع آقا جی نے اعلان فرمایا، سارا مجمع بکھر گیا، سارے مخالفت پہ اتر آئے۔ جب آقا جی گھر تشریف لائے نا، تو پھر گھر کس کا ہے؟ سیدنا طالب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر 9 یا 10 سال، ٹھیک ہے، یہ تاریخ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں، 9 یا 10 سال میں کی عمر میں بچہ خود مختار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ خود اپنے والدین کے انڈر کنٹرول میں ہوتا ہے، خود ان کا ہی سارا والدین کی مرضی چلتی ہے نا، کہ بچہ ابھی چھوٹا جو ہے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عمر ہماری چھوٹی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اے علی اچھے کھانے کا بندوبست کرو، تو اور جتنے سردار ہیں سب کو دعوت، اور توحید کا پہلا درس وہ سیدنا ابو طالب آپ کے گھر میں ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس دن پھر قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کی شان پر کہ آپ نے جو لنگر کا اہتمام کیا، میں وہ پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، بکرے کی رانے اور دودھ کے کٹورے یہ سب کو پیش کیے، پیش کر کے سب سردار کو جتنے وہاں پر آئے محفل میں پیش کر کے، اور پھر کہا کہ اے بیٹے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تشریف اب بیان کریں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی شان بیان کی، پہلے دن بیان کی، دوسرے دن بیان کی، پہلے دن بھی یہ اہتمام لنگر کا اور یہ سارا ہوا، محفل کا ہوا، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، اور تیسرے دن سیدنا ابو طالب آپ کھڑے ہو کہ اے پیارے بھتیجے اے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی باتیں سن لی اور آپ کی نصیحت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے، اور اس مسئلے میں آپ کا ساتھ دینا آج سے ہماری اہم ذمہ داری ہے، اس میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور 4,500 قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا، وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں نازل ہوئی ہیں میرے آقا دین میں۔ جو قرآن پاک کو اتنا جو اسی اتنا سمجھے، اس کی بارے میں یہ کہہ دینا کہ مسلمان نہیں ہے،
عجیب بات ہے نا، اللہ ہدایت دے. اور اب میں اللہ اس کے درجے بلند کرے، صداقت فریدی اس نے تو کمال کر دیا اللہ کے ولی کہ 12,000 صفحات انہوں نے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں لکھ دیے اور حوالے قرآن پاک اور ثابت کر دیا. میڈیا پہ آگے کرما والے نے چیلنج کیا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تو آئے، میں تیار ہوں، چیلنج ہے میرا، آج اس بات کو بات کر. تو آپ بس ایک ہی نصیحت ہے اور ایک ہی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے نا اس سے محبت، یہ نجات کا ذریعہ. باقی میرے آقا جی کے جو چاروں یار، چاروں پانچوں یار، وہ ساری کام پانچوں یار، یہ بھی آپ کے لیے نئی بات ہے. ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم علیہ السلام کی جو بعد نبی حضرت صاحب موجود ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے خلافت کا جو ٹائم بتایا تھا نا، سیدنا امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ ڈالے نا تب پورا ہو. ٹھیک ہے، اگر 5ویں جو خلیفہ بنے تھے نا وہ سیدنا امام حسن آپ بنے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت پہ وہ آگے بہت لمبی بحث ہے، اس کے بارے میں بہت سارے علماء بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے. امیر معاویہ ان کا دور تھا اور پھر وہ آگے بہت سارے معاملات ہوئے، وہ بھی میں اس بیابل میں بیان کرنے مناسب نہیں سمجھتا. بس اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے نا، جتنا عشق کیا جائے، جتنی محبت کی جائے وہ کم ہے. اور اب چونکہ یہ بات ثابت ہوگی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب بھی اگر ان کے بارے میں کوئی برا عقیدہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے جہنم. کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اتنے میں آپ کو کیا، جس وقت بھی کفار آئے آپ سینہ تان کے کھڑے ہو کے سامنے، خبردار میرے بیٹے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، ابھی تو ہم زبان سے دفاع کر رہے ہیں، ان کی خاطر ہمیں تلواریں اور نیزے اٹھانے پڑے نا تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ احادیث روایات میں شامل ہوئی تو ان کے جب ہم نے گہرائی میں ان کو دیکھا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ من کھڑت ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ابھی اس وقت کے دور سے آپ دیکھ لیں کہ اگر 1 سال پہلے کوئی ایڈیشن کوئی اور ہے نا ہمارا، جن کے بچوں کا ہی دیکھ لیں کتابیں اور ہیں، تو سال بعد شاید وہ چینج کر دیں وہ ساری. ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ اس میں آگے بہت گہرائی والے معاملات ہیں، جو گہرائی میں جائے گا یقیناً وہ حق کو پہچان لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کام گڑبڑ ہے. ہمیں تو پتہ ہے الحمدللہ، لیکن میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے سارے معاملات کو، اس میں بہت سارے معاملات ہیں. نقشبندیہ الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سلسلہ ہے. باقی 3 سلاسل وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو علم ہے نا یہ سارا جتنا تصوف ہے، یہ جتنا علم ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ قربان جو واقع جو فرمایا نا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ. ٹھیک ہے، اور جو علم ہے نا علم یہ سارا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جانب ہے. جتنے بھی علم کے معاملات ہیں نا، جب بھی صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی نا، جب مسئلہ نہ حل ہوتا تو قربان جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے تشریف لاتے چٹکی میں فوراً حل فرماتے. اور جس وقت میرے آقا جی نے اعلان فرمایا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبادت کرنے والی پہلی ہستی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، جہاں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو جاتے، وہاں پر جہاں سے تشریف لاتے ہیں. تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو جاتے، وہ دیکھتے زیارت کرتے. پھر مولا علی پوچھتے ہیں اے ابو بکر خیر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں. تو آپ کو پوچھتے ہیں کس طرح وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کر رہا ہوں. تو ساتھیو جب یہ محبت یہ سب یہ اس درجے پر جائے گی نا، یعنی کہ ایک بڑے درجے پہ ایک اچھے معاملات میں جائے گی، پھر نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا. ہم نے صحابہ کرام سے، آقا جی کے گھرانے سے، صحابہ کرام سے سب سے محبت کرنی ہے، پھر ہم آقا کریم علیہ السلام کا
تک پہنچ سکتے ہیں، اور جب آقا جی تک پہنچ گئے تو یقیناً اللہ میرے آقا جی انشاءاللہ یہ اللہ کس کیا ہے؟ میرے آقا جی کیا ہے، جس کو آقا جی پسند کر لے اللہ اس کا، ٹھیک ہے؟ تو ساتھیو آقا جی کے گھرانے سے سچی محبت کرنا، جماعت ہاشمیہ کا پیغام یہی ہے، جو جماعت ہاشمیہ پیر صاحب نے بنائی ہے نا، وہ صرف کیونکہ طرح طرح کے لوگ طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی، آقا جی کے گھرانے کے بارے میں بھی، اور بالخصوص جو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا بہت بڑا ایشو تھا، تو اس معاملے میں بھی یہ جماعت اسی لیے بنائے گی، ان سب کے تحفظ کے لیے بنائے گی، اور الحمدللہ پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں جو ہے اللہ کی مدد آئی، سب نے اس کو پسند کیا ہے، تو اللہ کرے ہم اس میں جڑے رہیں اور اسی محبت میں ہماری نجات ہو، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا یہاں قبول کرے، تو اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے.